السلام علیکم۔ پاکستان منٹ جنم گروپ کے تمام دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری فٹ بال کی دنیا کے دوستوں، کمیونٹی والوں، سب سے پہلے تو آپ کو میرا پیار بھرا سلام۔ آپ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج میں نے ایک بڑا عجیب و غریب عجب نظارہ دیکھا، عجب نظارہ۔ کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست، یہ تو سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ لیکن سیاست اسی کا نام ہے۔ اگر آج ہم موجودہ فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو موجودہ فٹ بال کا سینیریو صرف 3 بندوں کے اوپر ہے، صرف 3 بندوں کے اوپر۔ اور جن 3 شخصیات کا میں ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں، آج آپ دیکھیں گے میں نے کسی کی ذاتیات کو ہٹ نہیں کرنا، میں نے صرف پرفارمنس کی بات کرنی ہے۔ اور ہم پرفارمنس کے اوپر بات کرنے کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کسی نے مجھے اس چیز کا جواب دینا ہے تو وہ بھی اپنے میں تھوڑا سا گٹس پیدا کرے اور آئے یوٹیوب پہ آئے اور ویڈیو پہ آئے، ویڈیو پہ مجھے پیغام دے، مجھ سے میری بات کا جواب دے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنی بات کو کنویئر کر دوں گا، مطلب میں مانوں گا اس کو کہ ہاں یار میں نے غلط کہا ہے۔ لیکن اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے اس بات کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو چلے میں 3 شخصیات کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو ہے ناصر کریم بھائی جان، دوسرے ہے شاہد تاج، تیسرا ہے وسیم راجہ۔ یہ 3 شخصیت ایسی شخصیت ہے جو بہت سے لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، بہت سے لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی اور خود یہ جنت میں جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جہاں بھی چلے جاؤ ان 3 کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں بھی چلے جائیں، جس محفل میں جائے۔ میں تو بھی 14-15 دن کا جو ٹور لگا کے آیا ہوں، جس محفل میں بھی گیا ہوں ان تینوں کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ اس کے اعمال جو گناہ کے ہوتے ہیں وہ جھڑتے اور اس کے بڑھے ہوتے ہیں۔ تو جتنی اس کی کوئی بندہ برائیاں کرے گا ان تینوں کی، ان کے تو اعمال تو خیر وہ ہوتے جائیں گے لیکن ان کے اعمال جھڑتے جائیں گے۔ تو یہ تینوں تو بھائی جنتی روح ہے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائیں گے، اس کا تو مجھے پکا اندازہ ہو گیا ہے۔ خیر ویلاگ کو ہم آگے شروع کرتے ہیں اور اب ایک سیریس مدے پہ آتے۔ جو سیریس مدعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ حالیہ دور دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے فٹ بال کا بیڑا غرق۔ تو پہلے ہی تھا بقول ایک عہدیدار کے کہ 11 سال سے فٹ بال کی بربادی ہوئی ہے، جبکہ وہ 11 سال خود اس عہدیدار رہا ہے، اس ڈسٹرکٹ کا خود وہ عہدیدار رہا ہے۔ عجب تیری کہانی، عجب تیرا اصول، یزید سے یہ دوستی اور حسین کو بھی سلام۔ تو جناب پہلی جن شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے شاہد تاج۔ شاہد تاج کے بارے میں آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی ہے، آج میں پھر بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں انسان کی ہوتی ہے جو غلط زمرے میں آتی ہے، لیکن کمال ہے اس بندے کے اوپر، کمال ہے اس کی صبر کے اوپر،
کمال ہے اس کے حوصلے کے اوپر شاہد تاج کے. جتنی واٹس ایپ گروپوں میں کرٹیسزم شاہد تاج کے اوپر ہوا ہے اسی کی ہمت ہے، اس کی ہمت ہے. میرے خیال سے کسی کے اوپر بھی اتنا زیادہ تنقید، اتنی زیادہ مطلب اس کے بارے میں بولا، اس کی ذاتیات پہ ہٹ کی، مگر وہ خاموش رہا، وہ نہیں بولا. اس کی صبر کو سلام ہے، اس کی صبر کو سلام ہے. میں یقین کہہ رہا ہوں، میں آج ریئلائز کرتا ہوں، میں خود اس میں سے شامل ہوں کہ جتنی ہوٹنگ، جتنی اپنا اس کی لیگ پلنگ اور لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی کی ہے، کہ ظاہری بات ہے ہم نے تو گروپ چلانا ہوتا ہے اور ہر گروپوں میں شاہد تاج ہوتے رہا ہے، ہم بھی اس میں شامل تھے. لیکن اس بندے کا حوصلہ، اس بندے کی جدت، اس بندے کا برداشت، پیشن، اس نے برداشت تھامے رکھی ہے. تو یہ میں اس چیز کا کریڈٹ شاہد تاج کو دیتا ہوں. جتنی برداشت اس شخص میں ہے کسی میں نہیں ہے، اور یہی وہ برداشت اس کی ترقی کی ہے جو اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بھاگ لگ رہے نا، بھاگ اس کو اس کی برداشت سے لگ رہے. جس بندے کے اندر برداشت آ جائے نا، برداشت آ جائے، وہ بندہ پھر بہت بڑا کھلاڑی ہوتا ہے. اس چیز کو ہم نہیں مانتے تھے، لیکن میں نے کل دیکھا جیسے اس نے اپنے آپ کو دوبارہ بیک کیا ہے. بیک دیکھیں، ایک طرف سے وہ گر گیا، اس کو مطلب کس طریقے سے لوگوں نے پابندی لگائی، اپنوں نے پابندی لگائی، سہارے بنتے، ایک گھٹیا سے گھٹیا حرکت کو یہ لوگ پتہ نہیں سیاست یا فٹ بال کا نام دیتے. میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. جس طریقے سے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو واپس لے کر آیا، اور واپس لے کے اس نے جب کل انٹری ماری ہے فٹ بال کے اندر، بلیو کریں پورا گروپ ایک ہی بات کہہ رہا تھا، شاہد تاج، شاہد تاج، شاہد تاج. تو یہ ہوتا ہے پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہور گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ شاہد تاج صاحب کا جو ریوائول ہوا ہے کل سے، وہ آپ نے دیکھا ہے. اور سلام ہے ان کے دوستوں کے اوپر جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیے، دور جب آتا ہے بندے کے اوپر تب تو ساتھ ہی ہوتے، لیکن جب تھوڑا سا ڈاؤن فال ہے تب ان کے ساتھ ان کے دوست، خاص کر کے افتخار افی صاحب، واجد صاحب، عمران نصیب صاحب، مائیکل صاحب، ایسے اور بہت سے اس کے دوست ہیں جو میرے بھی نام پہ نہیں آ رہے. ان کا بھی تذکرہ محفلوں میں ہوتا رہتا ہے، گائے بگائے ہم نے یہ 10-12 دنوں میں دیکھا ہے. تو خیر، اچھا اب آ جاتے شاہد تاج کی پرفارمنس کے اوپر. ایک دور تھا 2002 یا 2003 کی بات ہے، ہم لوگ رکشہ کرواتے تھے تو رکشے والا ملیر نہیں جاتا تھا. یہ حالات تھے ملیر کے. پھر ایک دور آیا کہ ملیر میں کوئی کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اب آپ دیکھ لیں گزشتہ 10 سالوں میں ہر بڑا ایونٹ ملیر میں ہوا ہے. اور یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس میں فتح محمد بلوچ کو لے لیں، شاہد تاج کو لے لیں، اگر انہوں نے ورک نہیں کیا ہوتا تو میرے خیال سے آج آپ 3-4 مہینے میں دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. سوائے چادریں پہنائی جا رہی ہے، چادریں ادھر پہنائی جا رہی ہے، دعوتیں ہوئی جا رہی ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، فوٹو شاپ ہو رہا ہے. فٹ بال کہاں ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کو سائڈ لائن کرنے کے باوجود یہ فٹ بال کرا رہے ہیں، فٹ بال کی گراؤنڈوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ تھے. میرا اب مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہو گیا ہے. میں اب اس چیز کو ماننے لگا ہوں، دنیا شاہد تاج کو یاد کرے گی. جیسے ٹھیک ہے غلطیاں سب میں اور کی بھی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن جس طریقے سے اس نے فٹ بال کرایا ہے نا، فٹ بال دنیا شاہد تاج کو یاد کرے گی. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ شاہد تاج کا جو ہے طوطا پھر سے بولے گا. اور میں یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں اس نے جس طریقے سے ملیر کی فٹ بال کو ایک مٹھ میں رکھ کے ایک یکجہتی کے ساتھ چلایا ہے. ٹھیک ہے بندہ ہر ایک کو خوش تو نہیں کر سکتا نا، لیکن پھر بھی اگر اس کے ساتھ 40 سے 50 ٹیمیں اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے.
ڈسٹرکٹ کے ہونے کے مطلب نہیں ہونے کے باوجود وہ پھر بھی آپ کو گراؤنڈ کی رونقوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، محفلیں اس کی ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. کل جیسے اس نے ناصر کریم بھائی جان کو ویلکم کیا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اس کی پوری ٹیم کو اس نے ویلکم کیا، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور کیا ہے، فٹ بال کے بندے گراؤنڈ میں نہیں ملیں گے تو اور کہاں ملیں گے؟ آپ دیکھ لیں، یہ جو فوٹو شاپ ہو رہی ہے، یہ سب آپ دیکھ رہے، سب آپ دیکھ رہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے سندھ کا فٹ بال برباد کرنے والے کوئی پنجاب کے یا بلوچستان کے یا کے پی کے بندے نہیں ہیں، یہ خود سندھ کے بندے. جس نے کام کیا وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ دیکھ لیں. وہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے. آج ہر ڈسٹرکٹ ملیر میں کھیلنا چاہتی ہے. ویسٹ ہو، ایسٹ تو خیر پورا ہی ملیر میں کھیلا ہے، ملیر میں کھیلا. اس کی ریزن یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے موجودہ تو خیر نہیں، پچھلے دور میں کوئی حالات بڑے اچھے تھے اور شاہد صاحب نے پوری پابندی کی، پوری دوستی اور پابندی کے ساتھ جو ہے ان کو پورا جو ہے وہ سنبھالتے رہے ہیں. اس کا خمیازہ آج شاہد صاحب خود بھی یہ اپنی باتوں میں ذکر کر دیتے. تو خیر اس وقت جو پرفارمنس پرفارمنس کے اوپر ہے. پرفارمنس کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ ملیر میں کھیلنا چاہتی ہے، ہر ڈسٹرکٹ ملیر میں کھیلنا چاہتی ہے. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے شاہد تاج کی محنت کا. گراؤنڈیں بنی ہیں، گراؤنڈوں کے بعد اس کو فٹ بال کو مینٹین کیا ہے پراپر طریقے کے ساتھ، پراپر طریقے کے ساتھ. کٹ بھی نکر جرسی جراب بالکل ایک طرح کی ہو، اور اس کے علاوہ فٹ بال کو احسن طریقے سے چلایا بھی ہے. تو یہ ہے شاہد تاج کی پرفارمنس. تو شاہد صاحب ویلکم. آپ فٹ بال میں تھے نہیں، فٹ بال میں ہے. کل جو آپ نے انٹری ماری ہے تو میرے خیال سے اس کو کہتے ہیں آپ کا دوسرا جنم. دوسرا جنم گو کہ سابقہ دور میں ہم بھی جو ہے آپ کے خلاف رہ چکے ہیں، لیکن آج جو آپ کا پازیٹیو وے ہے نا، پازیٹیو وے، اس پہ ہم آپ کو داد دیتے اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی شانہ بشانہ کھڑے. آپ اپنے کام کو چلائیں. ہم ہو گئے، ہماری ٹیم ہو گئی، جتنا مجھ سے ہو سکا ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے. خوش رہے، آباد رہے. اور جب بندہ دوبارہ آتا ہے نا، دوبارہ آتا ہے، ایک مثال ہمارے نا دی جاتی ہے، جب شیر پیچھے ہٹتا ہے نا تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ ڈر گیا. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ بھاگنے کے لیے آ رہا ہے اور بڑی زبردست قسم کی چھلانگ مار کے بندوں کو پکڑتا ہے یا اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے. تو یہ وہ مثال تھی. تو شاہد ویلکم نیو لائف. اچھا، اب دوسرا ذکر کرتے ہیں وسیم راجہ صاحب کا. یار یہ کمال آدمی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. جہاں بھی میں جاتا ہوں اس کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے. ذکر خیر سے مراد سمجھ جائے، فٹ بال میں جب میں کہوں نا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھ لیں ذکر نفی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی مہربانی سے فٹ بال میں کوئی بھی بندہ کسی کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں برداشت کرتا. تو جہاں بھی جاؤ وسیم راجہ، وسیم راجہ، وسیم راجہ، وسیم راجہ. اچھا مزے کی بات، گروپوں میں جب تک وسیم راجہ نہ ہو اور وہ بولے نہ، وہ گروپ تب تک چمکتا نہیں ہے، چمکتا نہیں ہے. اور تعجب والی بات ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے یہ فٹ بالر نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، 2015 میں آیا، آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس کو یوز کیا واقعی میں فٹ بالر نہیں تھا، ٹھیک ہے مانتے. لیکن آج 2024 اس کی سی وی چیک کرے. وہ بندہ ڈی لائسنس کوچ، ٹھیک ہے، اس نے ایک چیمپ نے کیا کوئی ٹورنامنٹ ون بھی کروایا، ون بھی کیا. اس ٹیم کا وہ کوچ بھی رہا ہے. فٹ بال کے سارے کلازز کو وہ جانتا ہے، سارے کلازز کو وہ بہت باخوبی طریقے سے جانتا ہے. اور اس کو فٹ بال کی ہر چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے نالج ہے. اور یہ نہیں، فٹ بال کو بھی سمجھتا ہے، فٹ بال کو بھی سمجھتا ہے. موجودہ دور میں 2024 میں آپ اس کو یہ کہہ رہے کہ وہ فٹ بال کا آدمی نہیں ہے. میرے خیال سے جتنا فٹ بال اس کو پتہ ہے شاید ہی کسی اور کو پتہ ہو، شاید ہی کسی اور کو پتہ ہو. آج آپ دیکھ لیں کہ سندھ کو آپ لوگوں نے ون کرایا، سب کچھ کر کے آپ لوگ چاہیے اپنا کام کریں، ڈسٹرکوں میں کام کریں، یہ کریں، لیکن آپ کے ذہنوں میں ابھی بھی راجہ وسیم ہے، ابھی بھی راجہ وسیم ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی شکست یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے آپ لوگ شکست کھائے ہوئے ہیں. جہاں بھی جاؤ محفل میں راجہ وسیم، راجہ وسیم، راجہ وسیم، راجہ وسیم. یار کیا کیا اس بندے نے؟
کیا کیا ہے؟ جب تک آپ لوگ کے ساتھ تھا تب وہ فٹ بالر بھی تھا، تب وہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا۔ آج وہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی بات نہیں مانی یا کچھ بھی، ہر ایک بندے کی تو ہوتی ہے نا، کیونکہ چند ایسے بندے ہوتے جن کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اور وہ کون بندے وہ آپ لوگ کو پتہ ہے، جن کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، کسی کے ساتھ نہیں بنتی، ان کی صرف بنتی ہے تو اپنے ساتھ بنتی ہے کہ ہماری غلامی کرو، تعریفیں کرو۔ برحال میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ذاتیات پہ نہیں آ رہا، میں پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں۔ تو راجہ وسیم صاحب کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، موجودہ دور میں اس کے اوپر بھی جو بہتان، جو چیزیں لگائی جاتی ہے، 1 to 1 بات نہیں ہوتی۔ ٹیبل ٹاپ پہ آ جائے، اس سے بات کر لے، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں کر پائے گا اس سے، کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو تیار کیا، آپ لوگوں نے اس کو تیار کیا، آپ لوگوں نے ان کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور جب وہ سب تیار ہو گیا اب آپ کہتے ہیں جی اس کے پاس جی وہ فٹ بالر نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ کیا نہیں کیا اس کے ساتھ؟ ڈسٹرکٹ کرنگی میں کیا ہوا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا؟ کسی کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ یہ پہلا بندہ ہے، راجہ وسیم پہلا بندہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں نہیں دماغوں میں رہتا ہے، دماغوں میں رہتا ہے۔ اس بندے نے تو فٹ بال کو ایک نئی کایا میں پلٹ دیا، نئی کایا میں پلٹ دیا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار رہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ سوار رہتا ہے۔ تعجب والی بات ہے یار، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ جہاں بھی جاؤ اس بندے نے یہ کر دیا، اس بندے نے یہ کر دیا۔ یار آپ لوگوں کے پاس کوئی قابل آدمی نہیں ہے، کوئی قابل آدمی نہیں ہے جو اس کی بات کو جواب دے سکے۔ میں پھر وہی کہتا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے بولنے میں اور بھونکنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ ہم بول رہے ہیں نا، ہم بول رہے ہیں، ہم واٹس ایپ کی پیداوار تو بعد میں ہیں، لیکن پہلے ہم گراؤنڈ کی پیداوار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گراؤنڈ میں کیسے فٹ بال کھیلتے تھے، کیسے ہمارے والد صاحب ہمیں گالیاں بکتے تھے، ہزار بندوں کے سامنے جوتیاں مارتے تھے، ہزار بندوں کے سامنے ماں بہن کی گالیاں بکتے تھے۔ میرا چاچا، میرا دادا، میرے والد صاحب کبھی اف نہیں کیا، اف نہیں کیا۔ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے ہماری پرفارمنس کیا ہے۔ خیر ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جب لوگ ہماری ذات پہ ہٹ کریں گے تو ہم اس کو بتائیں گے ضرور کہ ہم لوگ کون ہیں۔ گراؤنڈ میں تم نے لوہا منوایا ہوا ہے، کاش مجھے پتا ہوتا اگر یہ دور آتا تو میں فٹ بال چھوڑتا نا۔ ابھی بھی اتنا دم خم ہے، ابھی بھی اتنا دم خم ہے۔ کوئی بندے نے اگر فٹ بال کی بات کرنی ہو تو میرے سامنے گراؤنڈ میں آ جائے، میں اس کو اپنی کلاس بتا سکتا ہوں کہ میری کلاس کیا ہے، کہ میری کلاس کیا ہے، میں کون سا پاؤں کہاں ماروں گا، کہاں جائے گا، دیکھ لینا آپ لوگ بھی۔ کوئی اپنا لے آئے کوئی پلیئر۔ خیر بات پھر آتی راجہ وسیم کے اوپر۔ تو راجہ وسیم صاحب آپ نے بہت سے لوگوں کو جو ہے میرے خیال سے دوزخ میں لے کے جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محفل ان کی ہوتی ہے، باتیں آپ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر خوش رہے آباد رہے، آپ کی بھی گناہ جی ویسے مفت میں جھڑے جا رہے، مفت میں جھڑے جا رہے۔ یہ بھی ایک سر بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے راجہ صاحب۔ کیپیبلٹی جو ہے نا یہ ہر بندے میں نہیں ہوتی۔ کیپیبلٹی ایک کسی اور چڑیا کا نام ہے۔ آپ ایک قابل آدمی ہیں، جیسے کہ شاہد تاج کی صبر کو سلام ہے، اسی طریقے سے آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی سمجھ بوجھ کو بھی سلام ہے۔ خوش رہے آباد رہے۔ تو یہ جو ہے ویلاگ جو ہے سیکنڈ آپ کا تھا۔ تھرڈ ون کی جو میں بات کر رہا ہوں، ناصر بھائی جان، یار یہ میرے پہ جو ہے نا اب ایک بڑا سیریس ایلیگیشن آ رہا ہے، لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تعجب والی بات ہے، میں خود پنجابی ہو کے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وتی کیا ہے، یہ بلوچ کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بلوچ ہے، یہ وہ ہے، یہ 20 منٹ کا فٹ بال کراتے ہیں۔ یار ذرا عقل مندی والی بات کرو، عقل مندی۔ ساؤتھ میں بلوچ اگر 20 منٹ کا فٹ بال کھیلتے ہیں تو ملیر میں بھی تو بلوچ ہے جو 90 منٹ کا فٹ بال کھیلتے۔ یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مجھ سے ایسی باتیں کر جاتے ہو آپ لوگ، پتہ ہی نہیں ہوتا آپ لوگ کیا بول کیا رہے ہو۔ کیا ملیر بلوچوں کا گڑھ نہیں ہے؟ تو ادھر جو 90 منٹ کا فٹ بال ہو رہا ہے وہ بلوچ نہیں کھیل رہے؟ تو بلوچ ہی کھیل رہے ہیں نا۔ تو فٹ بال تو بلوچوں کے پاؤں میں، اور کن کے پاؤں میں؟
یار اگر 20 منٹ کا فار ایگزامپل ساؤتھ میں 20 منٹ کا فٹ بال ہو رہا ہوتا ہے تو یار وہ تو آپ کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، جو میرے لیے ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، جو میرے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کے لیے بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ بڑے وہ مشہور ہماری وہ نانی اماں کہاوت کہتی تھی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کھل کے مخالفت تو نہیں کرتے اور ڈومینیٹ کرتے تھے۔ پہلے آپ کے جو دوست تھے وہ سارے بلوچ ہی تھے نا، بلوچ ہی تھے۔ رحیم بخش کون تھا، فتح محمد بلوچ کون تھا، شاہد تاج کون تھا، پھر اسے ایک بلوچ کی ہی خاطر آپ لوگوں نے یہ پورا محاذ بنایا تھا، اور آج اس بلوچ جس کو آپ ناصر کریم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ اس کو لائف ٹائم بین کرانے کے باوجود، سب کچھ کروانے کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ کہاں ساؤتھ ہے، کہاں ملیر ہے، آگ کے مہمان خصوصی بنا ہوا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں خدا کی قدرت، خدا کی قدرت۔ ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ آپ چاول بیجو اور گندم کاٹو، نہیں، چاول بیجے چاول ہی کاٹو گے۔ نیتیں درست کی نہیں آپ لوگوں نے، نیتیں آپ لوگوں کی خراب ہی رہی ہے، اور آپ لوگوں نے وہی کاٹنا ہے۔ یہ بیچارے ڈسٹرکیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، خیر ناصر بھائی جان کے ہاتھ میں تو پھر بھی ڈسٹرکٹ ہے، سب کچھ ہے، اور وہ 114 ٹیموں کا صدر رہ چکا ہے، 114 ٹیموں کا۔ اس کا مقابلہ ایک اس بندے کے ساتھ تھا جو اپنی ڈسٹرکٹ میں 10 ٹیموں کا صدر ہے۔ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ جیت گیا، اب ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم نے مبارکباد دی بھی ہے، اس کو پوری سپورٹ کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ بھائی فٹ بال کرا، بس کر دو۔ ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی اس کو مبارکباد دینے جا رہا ہے، کوئی ادھر دینے جا رہا ہے۔ ابے بھائی تم لوگوں نے کس لو بوٹ کہ بھائی انڈر 13 کروائیں گے، انڈر 14 کرائیں گے، انڈر 15 کرائیں گے، انڈر 16 کروائیں گے، کیمپ تیار لگائیں گے، کوچز تیار کریں گے، ہم لوگ ریفری تیار کریں گے۔ کسی کے پاس پلان ہی نہیں ہے، کسی بھی ایک بندے کے پاس پلان نہیں ہے۔ یہ جنگ میں تو اتر گئے ہیں، پلان ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پلان ہوگا تو آپ کرو گے نا، پلیئر پروڈیوس نہیں کرو گے تو کیسے تم لوگوں کی یہ ایجاداری رہے گی؟ پلیئر آ نہیں رہے، ڈپارٹس بند ہے، آپ کے ڈپارٹس بند ہے۔ کون پاگل ہے جو آپ اپنے بچے کو گراؤنڈ میں بھیجے گا؟ کوئی پاگل ہے؟ یہ شکر ادا کرو بلوچوں کو، شکر ادا کرو کہ جن کے والدین کہتے ہیں کہ جی جاؤ جا کے فٹ بال کھیلو، اور کسی کا بچہ کہاں فٹ بال کھیلتا ہے؟ وہ تو جاتا ہے فیکٹری میں، جاتا ہے پڑھنے، جاتا ہے اسکول جاتا ہے۔ ان کے ماں باپ کہاں بھیجتے بھائی؟ کہاں بھیجتے؟ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، مانا کرو، سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، مانا کرو۔ ماننا تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے، کہاں ماننا آپ لوگوں نے؟ ایک بچہ، کیا میں اپنے بچے کو، ڈپارٹس بند ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، میں اپنے بچے کو کہوں گا فٹ بال کھیل؟ میں کبھی نہیں کہوں گا، کبھی نہیں کہوں گا۔ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کس نے بچے پروڈیوس کرنے ہیں؟ آپ لوگوں نے کرنے، آپ لوگوں کا پلان ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ابھی یہ دعوتیں تو ختم ہو جائے، دعوتیں ختم ہوگی تو پھر آپ دوسرا تیسرا پلان کریں گے نا میری جان۔ تو جس کے پاس پلان ہوتا ہے وہ پہلے دن حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ فٹ بال کا اتنا برا عالم ہے، اتنا برا عالم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ مچھلی آخری دورائے پہ ہے نا، آخری سانسوں کے، تو وہ دورائے پہ ہے۔ اور جناب اپنی ڈسٹرکٹ سے فٹ بال شروع کرے۔ میں فٹ بال فیملی کا ہو کے اپنے تمام گھر والوں کو منع کر رہا ہوں، فٹ بال نہیں کھیلو۔ کیوں؟ کیونکہ ہے ہی نہیں، کوئی سکوپ ہی نہیں ہے، سکوپ ہی نہیں ہے۔ میں کیسے کہہ دوں فٹ بال فیملی کا، جس کا دادا، جس کے والد صاحب، جس کے 4 چچا، میرے 18 کزن، ان کو منع کرتا ہوں کہ نہ کھیلو بھائی فٹ بال۔ پڑا کیا ہے؟ پہلے دور میں فٹ بال ہوتا تھا، قدردان تھے، استاد تھے، ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، اور ہمارے بچوں نے ہمیں دیکھا ہے، اور وہ جو ان کو دیکھیں گے نا تو وہ ماشاءاللہ سے اسٹیک ہولڈر ہی رہیں گے، فٹ بالر نہیں رہیں گے۔ فٹ بالر کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، بڑی محنت۔ گراؤنڈ میں بھاگنا پڑتا ہے، رننگ کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، اسکل کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، ایکوریسی کی کرنی ہوتی ہے، ڈربلنگ مارنی پڑتی ہے، ڈبلنگ مارنی پڑتی ہے، ڈربلنگ کرنی پڑتی ہے، ایکروبیٹک پاس دینا ہوتا ہے، سنگل سیزر کرنا ہوتا ہے، ڈبل سیزر کرنا ہوتا ہے، ہیل پاس کرنا ہوتا ہے،
स्विंग क्रॉस करना होता है, उसके बाद अपनी फिजिकल को फिट रखना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो कैसे बंदा फुटबॉलर बन जाए। सबसे अच्छा ये है कि भाई किसी टीम का सदस्य सेक्रेटरी बन जाओ, चुपचाप करके स्टेक होल्डर बन जाओ, ना हिंग लगे ना फटकरी, तो रंग भी चोखा, और ग्रुपों में आके बात कर लो कॉलर खड़े करके, जी मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं फलां का सदर हूँ, फलां का ही हूँ, फलां का ये। यार जिनके ड्रेसेस फुटबॉलरों वाले नहीं हैं, ये लोग फुटबॉल की बात करते हैं, यार मुझे तो हंसी आती है, हंसी आती है। खैर, नासिर भाईजान के बारे में जो लोगों की बातें हम लोग सुनते हैं, तो मैं आखिरी बात करके वाइंड अप कर रहा हूँ कि नासिर करीम भाईजान मेरे दोस्त नहीं हैं। समझ में बात आई आपको? आज मैं क्लियर कट दोबारा कर रहा हूँ, नासिर भाईजान मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने उनको ज़ुबान दी है, उन्होंने मुझे ज़ुबान नहीं दी, मैंने उनको ज़ुबान दी है, सही है। मैं अपनी ज़ुबान पे कारबंद हूँ, वो मुझे मिले छोड़े या जो मर्ज़ी बात करे, ये किसी की हेडेक नहीं है। मैंने उनको नहीं छोड़ना, मैंने उनको नहीं छोड़ना। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब मैं वीलॉग के ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ, वीलॉग के ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ कि नासिर भाईजान को हमने नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि इस वक्त फ़ुटबॉल के लिए जो कारआमद शख्स है, वो अपनी सियासत भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसको पता है किस बंदे को कहाँ रखना है, किस बंदे की क्या लेवल है। असल मसला पता क्या है? वो लोगों के पास बैठता नहीं है। वो कहता है यार मैं बैठूंगा, चुगलियाँ मुझसे गीबत नहीं होती, चुगलियाँ गीबत। आप लोगों को तो चाहिए कि आप लोग घंटा 2 घंटे किसी के पास जाए, क्योंकि वेले तो है ना, बैठ के उधर जाके गीबतें करे, चुगली करे, वहाँ करे, वहाँ करे, वहाँ करे। ये तो फुटबॉल हो गया भाई, ये फुटबॉल हो गया। तो बड़ा वीलॉग मेरा कुछ बहुत लंबा हो गया, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, हो सकता है कि घंटा भी लग जाए, लेकिन अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ़ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, अगर उसने जवाब देना है तो वो कैमरा खोले, अपना वीलॉग बना ले, अपना वीलॉग बना ले, अपना वीलॉग बना के भेज दे और पब्लिक के सामने नशर करे। पब्लिक बताएगी कि मेरा वीलॉग अच्छा है या उसका वीलॉग अच्छा है। जो बंदे को सेंस होती है ना, वही बोलता है, जो उसकी तरबियत होती है वही बोलता है, जो उसकी एजुकेशन होती है वही बोलता है। अल्लाह की मेहरबानी से हमें सेंस भी है, एजुकेशन भी, हमें पता है कि क्या बोलना है, और आपको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। शाहिद ताज, नासिर करीम, वसीम राजा, ये 3 बंदे इस वक्त फुटबॉल की हॉट पर्सनैलिटियों में से है, हॉट पर्सनैलिटियों में से। जहाँ भी कहीं आप बैठ जाए, इन तीनों के बगैर फुटबॉल का जिक्र नहीं हो रहा होगा। कराची की बात कर रहा हूँ, कराची की। तो भाई खुश रहे, आबाद रहे, और एक दफ़ा फिर शाहिद ताज वेलकम, वेलकम कहते नहीं, जी आया नो, जी आया नो। अगर मेरी बात बुरी लगी हो, एक दफ़ा फिर माफ़ी चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइटम का बटन दबाए, व्यूज़ दे, लाइक दे। कोई और बात हो तो ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं एक अगले वीलॉग पे भी आने वाला हूँ। मौजूदा कह रहा हूँ कि अभी हालिया दौर में मैं कराची में था, एक इंसिडेंट भी पेश आया, उसके ऊपर ही मैंने एक तहरीरी लिखी हुई है कि मैंने जवाब देना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर, और इसके ऊपर भी मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं कि जो बात मुझे कही गई है किसी ने, उस पर मैं ज़रूर इंशाल्लाह बात करूँगा। तो थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा सा टाइम के बाद पहले इस वीलॉग को एंजॉय करें, और जो बात अगर आपको समझ नहीं आए, मेरा फ़ोन नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें और मुझे बताएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। फुटबॉल दोस्ती जिंदाबाद, इसलिए कि फ़ुटबॉल अब दोबारा से शुरू होगा। फुटबॉल दोस्ती जिंदाबाद, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच।